الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. کھول دے آواز. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا. رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. مجھ سے پہلے نوجوان بڑی جاندار شاندار خطاب کر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. میں ایک ان کو نصیحت بھی کروں گا. مجھے 30 سال ہو گئے تبلیغ کرتے، بیمار بھی ہوں، پھر بھی میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہوں. اللہ نے تو ان کو جوانی دی ہے. میں اپنے بیٹے کو نصیحت کروں گا کہ طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، کھڑا ہو کے خطاب کیا کرے. شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب 45 سال ہو گئے تبلیغ کرتے، ابھی کھڑا ہو کے بیان کرتے. میرے بعد بچہ کینا قاری حنظلہ یہ بھی خطاب کرے گا. قاری احسان الحق صاحب میرا بڑے عرصہ سے ساتھی ہیں. جب دارالقرآن میں میں پڑھتا تھا یہ پڑھاتے تھے. ادھر امی پر بنگلہ کی طرف مسجد میں ہوا کرتے تھے، ساتھ لے کے جاتے. بڑا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ. اللہ ان کی محنتوں کوششوں کو قبول فرمائے. اور یحییٰ لطیف عمیر لطیف اور دیگر جو نوجوان ہیں ان کی محنت کو قبول فرمائے. شیخ راشد صاحب یہ علماء کے خادم ہیں اور ہمارے عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، علماء کے خادم بھی ہیں. مولانا حنیف ربانی کمال آبادی اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ان کے لخت جگر مجھے لے کے آئے نوجوان عالم دین. اللہ ان کو بھی معاف کر دے، مجھے آپ سب کو معاف کر دے. حضرات سید الکونین کی عظمت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ساقی کوثر آپ کا موضوع ہے. ایک قیمتی سا موتی آپ کی جھولی میں ڈال دوں. آپ نے لکھا ہے ساقی کوثر. حضرات ایک ہے ساقی کوثر، ایک ہے نہر کوثر. جب معاشر کا دن ہوگا، سورج 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سرکار دو عالم پانی پلائیں گے. حضرات جو ایک دفعہ پانی پی لے گا جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی. اللہ نے اپنے محبوب کو ساقی کوثر بنایا ہے. اور دوسری چیز نہر کوثر. ساقی کوثر اور نہر کوثر. ساقی کوثر کہاں ہوں گے؟ قیامت کے دن، معاشر کے دن. اور نہر کوثر کہاں ہوگی؟ جنت میں. کہاں ہوگی؟ جنت میں. میرے آقا نے فرمایا کہ جو نہر کوثر ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، کستوری سے زیادہ ذائقہ ہوگا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی بھی نصیب کرے، نہر کوثر سے پانی بھی نصیب. حضرات میں آپ کے سامنے سید الکونین کی عظمتوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کو رب العالمین نے اتنی شان دی ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ انبیاء کرام سے جن کی نبوت کا اقرار لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. اے جماعت انبیاء، تم میں سے کسی کے زمانے میں آمنہ کا لال آ جائے، نبوت چھوڑ کے امتی بننا ہے. پھر تورات میں آقا کی شان، زبور میں آقا کی شان، خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے. میں ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے فیصل آباد میں آیا ہوں. حضرات پاکستان کا تیسرا بڑا شہر میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں؟ جو آقا جب زمین
بادلوں کے ٹکڑے ساقی کوثر پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھک جایا کرتی تھی۔ ساقی کوثر نے انگلی اٹھائی تھی، رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، میرے رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، اور جن کی شان یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا، جن کی نبوت کی گواہی جنات نے دی، حیوانات نے دی، انسانوں نے دی، فرشتوں نے دی، نباتات نے دی، ایک بھیڑیے نے نبوت کی صداقت کی گواہی کائنات کے اندر دی تھی، جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی شان اور عظمت پہ میں آج فیصل آباد کے اس جلسے میں عقیدت کے پھول بکھیر کے جانا چاہتا ہوں، قیمتی موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جانا چاہتا ہوں، جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، جن کا مرتبہ یہ ہے، جن کی رفتیں کیا یہ ہیں، آقا سے پہلے کوئی قوم کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، میرے یہ بھائی مکہ سی ڈی سینٹر والے، میرا یہ بھائی محبوب عبداللہ یاسین، جتنے بھی سی ڈی سینٹر والے ہیں، یہ علماء کے خادم ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لے۔ میں بات کر رہا تھا ہادی برحق کی، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، ارے اللہ کے حبیب آئے، وہ قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، مشرق والوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، مغرب والوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، شمال والوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، جنوب والوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی، مدینے والے کی کائنات میں مصطفائی چلے گی، ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو رب نے بلند کر دیا، تورات میں ذکر ہوگا، انجیل میں ذکر ہوگا، مشرق میں ذکر ہوگا، مغرب میں ذکر ہوگا، خطبہ جمعہ میں ذکر ہوگا، خطبہ نکاح میں ذکر ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں ذکر ہوگا، تیری نبوت کا ذکر ہوگا، صفتوں کا ذکر ہوگا، ختم نبوت کا ذکر ہوگا، یتیمی کا ذکر ہوگا، بدر کا ذکر ہوگا، احد کا ذکر ہوگا، خندق کا ذکر ہوگا، تبوک کا ذکر ہوگا، معراج کا ذکر ہوگا، بیویوں کا ذکر ہوگا، بیٹیوں کا ذکر ہوگا، سینے کا ذکر ہوگا، مکے کا ذکر ہوگا، مدینے کا ذکر ہوگا، آپ کی ایک ایک ادا کا ذکر ہوگا، ایک ایک وفا کا ذکر ہوگا۔ ایک گل سن لو، سیدھی جی گل ہے، میں جوش نال بولن والا بندہ، جتنے میں تھکن لگا نعرہ تکبیر لا کے مینوں ساں کڈانا جے، تاکہ میں تھکی ہوئی تقریر نہ کراں، اینا تو شیخ کر لے گا اور کسی نہیں۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید القرآن کی، لا امروں کا، اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، جاؤ تورات کو پڑھ لو، جاؤ زبور کو پڑھ لو، جاؤ انجیل کو پڑھ لو، اللہ نے کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ لا امروں کا، اے آمنہ کے در یتیم، تیری عمر کی قسم، جب آپ بدر میں تھے اس وقت کی قسم، احد میں تھے اس وقت کی قسم، خندق میں تھے اس وقت کی قسم، تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، سدرۃ المنتہا میں تھے اس وقت کی قسم، غار حرا میں تھے اس وقت کی قسم، خندق میں تھے اس وقت کی قسم، تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، تلاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم، سخاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، ہر ادا کی قسم، ہر وفا کی قسم، ہر سانس کی قسم، پھر مجھے عقیدت کے پھول فیصل آباد میں بکھیرنے دو۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی، آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسئلہ
شان یہ ہے 25 رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا، بیت اللہ لے گیا میرا رب مجھے، وہاں پہ شیر پاکستان بھی تھے، 27ویں رات تھی، میں نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا، ربا تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، یہ احسان الحق بھائی نے، یہ عمیر لطیف نے ان تیرے بندوں کو بلایا ہے، ربا یہ شیخ راشد بھی، یہ میرا بیٹا بھی، یہ علماء بھی آئے ہیں، یہ سیدی والے بھی آئے ہیں، میرا سمجھانے کا ایک عوامی جماعت اہل حدیث میں ایک اپنا عوامی انداز ہے، اللہ اکبر، میں بات کر رہا ہوں، ربا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ آلن و سالن مرحبا بقیت السلف مولانا بہادر علی سیف صاحب تشریف لے آئے۔ شیخ صاحب نے ویکھ کے خوشی ہوئی، پہلے تو شیخ صاحب نے زندگی دا عرصہ چنگ گزارے ہے، سمندری تے بعد چائے نے، میں بھی چنگ دا، شیخ صاحب بھی چنگ دے، سین اے بھی چنگ دا، سین نے ٹھنڈ پہ گئی، شیخ نو ویکھ کے منہ ٹھنڈ پہ۔ حضرات میں بات کر رہا تھا، میں تو اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں، ربا بیت اللہ کی، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چائے گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، پیا چائے شفا ملتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں صفا مروہ ہے، بیت اللہ کی بات آئی، نانا زمزم کے پانی کی بات آئی، نانا حجر اسود کی بات آئی، نانا صفا مروہ کی بات آئی، نانا ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، ان مکہ کی گلیوں میں تیرا لاڈلا خاتم النبیین چلتا ہے۔ عرش والے نے کہہ دیا ہاں ہاں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ ارے جن کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے، جن کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کے لیے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے۔ پہلے جنہوں نے شرک کیا، گناہ کیے، میرے رب نے کسی کی شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، ربا اللہ مولا اب میرے رب نے فرما دیا ان کو جھٹکے تو پڑیں گے، اصلاح کر لیں، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، سب کی شکلیں نہیں بدلیں گی، اجتماعی طور پہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ حضرات جن کی شان یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے، جن کی شان یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، غلبہ اسلام کا پاکیزہ مشن لے کے آئے، جن کی شان یہ ہے ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول آبادی ولا نبی، نبوت
و رسالت کو رب نے منقطع کر دیا، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ سمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے او ختم نبوت سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑا کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگو، میرے پیر بدرے منیر وانگو چند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں، روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ حضرات یہ بات بھی کر جاؤں، عقیدہ ختم نبوت پہ آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ اگر سب سے بڑی کتاب ہے اہل حدیث عالم علامہ شہید کی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ بھی ہماری تاریخ ہے۔ چنیوٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس تھی جس کے میزبان مولانا عبدالعلیم جزدانی اور صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا بہادر علی صاحب، مولانا عبدالرشید حنیف رحمت اللہ علیہ، مولانا حاجی عبدالغفور صاحب یہ میزبان تھے۔ آسمان سے بارش نے برسنا شروع کیا، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ حضرت علامہ شہید سے پہلے یزدانی شہید مجمع کو تڑپا دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، فیصلہ آبادیو یہ ہے شہداء اہل حدیث، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں جنوار دیواں، میں اولاد بہنا بائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ ماہوار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگوار دیواں، او دی جتی تو میں پگوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ باقی میرے بعد شان مصطفیٰ، ولادت رسول، میرے شیخ مولانا بہادر علی صاحب صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بڑا شاندار خطاب کرتے ہیں۔ میں تو اپنے بزرگوں کے خطاب کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں جن کی شان یہ ہے، جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، محبوب کو براق پہ سوار کیا گیا۔ اس سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا، شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرات مکہ سے فلیٹ ہوئی، اس فلیٹ کا تذکرہ رب نے قرآن مجید میں یوں کیا، مسجد اقصی پہنچایا گیا، انبیاء اکرام استقبال کر رہے ہیں، عالم سالم مرحبا، پنجابی جیویں دیو سات بسم اللہ جی آیا نو استقبال ہو گیا۔ نماز پڑھانے کی باری آئی، آدم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، خلیل اللہ موجود ہیں، کلیم اللہ موجود ہیں، سب انبیاء موجود ہیں۔ جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آقا امام ہیں، آدم علیہ السلام مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، نوح علیہ السلام مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، خلیل اللہ مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، ذبیح اللہ مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، روح اللہ مقتدی ہیں۔ پھر فیصلہ بعد میں مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، جتے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلو اے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، مقام وسیلہ مقام محمود دکھایا گیا۔ لاڈلے مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، مقام محمود بھی تیرے لیے، جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کا درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آؤ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک حدیث سنا کے فیصلہ بھادیو تو اڈے سینے ٹھنڈ تے منہ کھنڈ نہ اج میں پا دیا۔ سنو حدیث پاک، مجھے عربی عبارتیں پڑھنے کا بھی ذرا ذوق موجود ہے میری طبیعت میں۔ فضلت علی الانبیاء بستر، مجھے 6 چیزوں میں نبیوں کی فضیلت ملی۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا۔ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ رعب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں بس
بستی علاقے قوم کری کائنات کا ہادی بن کے آیا ہوں ہوتے مبی النبیون مجھ پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا اوتی تو شفاعت کے رتبے پہ فیض کیا میں آقا کی شان میں پھر پھول بکھیر دوں فیصلہ آباد میں حضرات مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے کائنات میں ہر شخص کو پسینہ آئے بدبو آئے ساقی کوثر کو پسینہ آئے ان کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آئے ارے جن کی شان یہ ہے مجھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ گئی صحیح مسلم کی حدیث پاک ایک دن میں نے ظہر کی نماز سرکار دو عالم یار درود دی چھل پا دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی آقا نے نماز پڑھائی باہر چل دیے میں بھی پیچھے چل دیا گلی میں بچے کھیل رہے تھے آقا نے ان بچوں کو اٹھایا سینے سے لگایا پیار کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش آقا مجھے بھی اٹھا لیتے سینہ پاک سے لگا لیتے آقا آگے بڑھے ہاتھ پھیلا دیے مجھے سینہ پاک سے لگایا جب میرے آقا نے سینہ پاک سے لگایا جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کچی پکی روٹی نہیں میں جب تک زندہ رہا ساری زندگی چہرے پہ ٹھنڈک بھی پائی خوشبو بھی پائی جیسے میرے آقا نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ پھیر دیے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ تانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا حضرات جن کی شان یہ ہے مائیں جنتیاں سے بچے خال خال ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا میکل ہالٹ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے دنیا کی 100 بڑی شخصیات نام میرے آقا کا لکھتا ہے ارے جس آقا نے امت کو توحید کا سبق دیا جوتی کا تسمہ بھی رب سے مانگو نمک بھی رب سے مانگو عورت ماں کی شکل میں آ گئی قدموں کے نیچے جنت ہے عورت بیوی کی شکل میں آ گئی دنیا کا بہترین سرمایہ ہے عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی من آلت جاریتین جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو شوربہ بناؤ سالن زیادہ کر لیا کرو پڑوسیوں کو حصہ مل جائے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کرنا یہ امت کو پیغام سرکار دو عالم دے کے گئے جن کی شان پہ مجھے وہ حدیث پاک جو مشکاہ شریف میں یاد آ گئی ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا ابو ذر میں مکے میں تھا آسمان سے 2 فرشتے آ گئے ایک زمین پہ ایک درمیان میں ٹھہر گیا زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا یہی خاتم النبیین ہیں ترازو لگ گیا میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا 100 کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا 1000 کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلے میں خالق کے کائنات کی ساری مخلوق ہو مخلوق میں انبیاء بھی مخلوق میں اولیاء بھی مخلوق میں شہداء بھی مخلوق میں صلحاء بھی دوسرے پلے میں آمنہ کے لال ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پلڑا چھپ جائے گا جن کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ بات بھی کائنات سے اعلیٰ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ہم نے کائنات کے بستیوں کو کوفہ بغداد اجمیر پاک پتن کی طرف نہیں بلایا ہم نے صدا لگائی ہم نے کائنات کے باسیوں کو بلایا ہے یا عرش والے کی طرف بلایا ہے یا مدینے والے کی طرف بلایا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ ارے جن کے
کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تفسیر ابن کثیر، مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ دی تھی، سرکار تو عالم کو دیکھ لیتی، جگر کاٹ دیتی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بولے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محبوب کو دیکھتا ہوں۔ شاعر بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں مدینے والے کا چہرہ صاف۔ ارے جن کے بارے میں ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کے چہرے کرو آسمان کی جانب کرتے ہیں، اس طرف اس کے اٹھے چہرے کی لاج رکھ کے بارش برسا دیتے ہیں۔ ارے جن کے بارے میں حسان رضی اللہ تعالی عنہ بولے وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے محبوب جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قلم طالد النساء، حسان کی آنکھ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، حسان کی آنکھ کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں چنا نہیں، خلقتا مبرم من کل عیب، رب نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کانکا قد خلقتا کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں جو لگتا ہے جیسے آپ کہتے گئے، عرش والا پناتا چلا گیا۔ اب شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے دو علامہ پیدا کیے، ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، دوسرے کو دنیا علامہ احسان کہتی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، میل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ پھر اقبال رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بولے وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہ پانوں میں، دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دے تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پھانوں میں، شاتم سید القرین کا خون جائز ہے آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں، بادشاہوں سے قصیدوں کی توقع نہ کرے، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں، حضرات پھر علامہ احسان بولے قصور میں تم سب پلٹ جاؤ آقا کی ختم نبوت کے لیے، علامہ احسان اکیلا لڑے گا، یہ قافلہ شہیدوں کا قافلہ، یہ قافلہ غازیوں کے وارثوں کا قافلہ، یہ قافلہ علماء کا قافلہ، یہ قافلہ 1903 میں قادیان جا کے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ، یہ قافلہ مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کا قافلہ، یہ قافلہ اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کا قافلہ، یہ قافلہ ابن تیمیہ ابن قیم کے بیٹوں کا قافلہ، یہ شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری کے روحانی بیٹوں کا قافلہ، عبد القادر روپری کے روحانی بیٹوں کا قافلہ، یہ قافلہ یزدانی شہید کے بیٹوں کا قافلہ ہے۔ ہم کعبہ کے رب کی قسم ہے ختم نبوت کے لیے میرے بڑوں نے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے، کہیں شیخ القرآن جیل میں گئے، علامہ شہید گئے، مولانا داؤد غزنوی گئے، خطیب یورپ ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ختم نبوت کے لیے جیل میں گئے۔ اللہ کی قسم ہم نے پیغمبر کی نموز کے لیے ہمارے بڑوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، دنیا کفر سن لے قادیانی سن لے، جو انگلی کائنات میں سید القرآن کے خلاف ٹھگی اسے کاٹ دیا جائے گا،
جو آنکھ ختم نبوت کے خلاف اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ ہمارا نعرہ ہے، نعرہ نہیں عقیدہ ہے کہ حرمت رسول پر، حرمت قرآن پر تن من دھن سب کو لٹا سکتے ہیں، کبھی کمپرومائز۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت۔ یہ علامہ شہید کے روحانی بیٹے پاکستان میں نظام خلافت راشدہ چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، رب ذوالجلال کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ ہم جب تک زندہ ہیں کسی رائے فقہ اور قیاس کو پاکستان میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملک میں چلے گا یا رب کا قرآن چلے گا یا مدینے والے کا فرمان چلے گا۔ ہم اس پاکستان کو محمدی سٹیٹ بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ کیا محمدی سٹیٹ بنانے کے لیے تمہیں سب کو لٹانا پڑے؟ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ پھر کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دیں۔ میرے بڑے، میرے بزرگ خطاب کے لیے تیار ہیں، کھڑے ہو۔ بزرگ بیٹھے، آپ نوجوان کھڑے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عقیدہ ختم نبوت۔ حضرات تشریف رکھیں۔ میرا بھائی احسان الحق بتا رہا تھا یہاں پہ 300 بچے ناظرہ پڑھتے ہیں، بے شمار لوگ ان کی دعوت سے انہوں نے توحید و سنت کا راستہ، شرک و بدعت کو چھوڑ کے اختیار کیا ہے، اور بتا رہے تھے 4 منزلہ مسجد یہاں پہ آغاز ہونے والا ہے۔ حافظ مسعود عالم صاحب سنگ بنیاد رکھیں۔ میرے اس بھائی کا ساتھ دو گے مسجد کی تعمیر میں؟ ہاتھ اٹھا کے ساتھ دو گے؟ ان کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلو گے؟ یہ مسجدیں بنانا مشن انبیاء ہے، ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابندہ رہے گا، یوں ہی گلستان محمد ہو لاکھنا لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ایک اعلان سن لیں۔